ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قانون سازی کا کون سا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور قانون کس طرح بنتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قانون جو بھی بنتا ہے یہ ارتقاء کے ساتھ، ہسٹری کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس نے ایک پراپر شیپ اختیار کر لی ہے، جس کو فریم ورک آف لا کہتے ہیں، کہ لا میں کون سی پہلی چیزیں دی جائیں گی، کس ترتیب کے ساتھ دی جائیں گی، تاکہ یہ زیادہ کمپریہنسو شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اسی پیٹرن کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ فریم ورک بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، جس میں ڈاٹس، کاماز، کولن، سیمی کولن، بریکٹس اور ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ تشریح، سیکشنز، سب سیکشنز، ان کی امپورٹنس اور امپورٹ، اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے اور وہ پیٹرن فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن سٹارٹ میں نے جو انتخاب کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، جو کہ ہمیں معاون ہمارے لیے ثابت ہوں، چیزیں جو ضروری ہیں، وہ میں نے چند چیزوں کا انتخاب کیا ہے کہ ان کو اگر ایک دفعہ اچھی طرح ذہن نشین کر کے ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کافی ہیلپ فل ہوں گی ہمیں ایک سپیڈی اسٹڈی میں اور لا کو اچھی طرح سمجھنے میں۔ فریم ورک میں جو چیزیں میں اس وقت پرپوز کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور ذہن نشین کر لی جائیں، وہ ہے، اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے لا کا ٹائٹل۔ ٹائٹل دو ہوتے ہیں کسی بھی لا میں، ریٹن لا جو اس وقت جس شیپ میں نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شارٹ ٹائٹل اور دوسرا ہوتا ہے لانگ ٹائٹل۔ پھر اس میں ڈسکس کروں گا ان دونوں ٹائٹلز کا یوز کیا ہوتا ہے۔ ڈیٹ آف کمنسنگ، کس ڈیٹ سے کمنگ انٹو فورس اور ایکٹ، پھر اس کا پریمبل یہ آتا ہے، اور اس کے بعد باڈی آف دی ایکٹ ہوتی ہے، اور اس نارملی ایکٹ کے اینڈ پہ ایک ہوتا ہے سیکشن یا چیپٹر، جس میں ریپیلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکٹ کس سابقہ ایکٹ کو ریپیل کر رہا ہے یا ختم کر رہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی بڑی اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اس سٹیج پہ ان کی ڈیٹیل اچھی طرح سمجھ لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ اب ان کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن جو کہ پریکٹیکل سگنیفیکنس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح یہ پریکٹیکلی یوز ہوں گے، وہ ذہن نشین ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایکٹ کے سٹارٹ کے اوپر اس کا ایک شارٹ ٹائٹل لکھا جاتا ہے۔ میں نے اس وقت اپنے سامنے دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 5 آف 1898 رکھا ہوا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو باقی فریم ورک کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ بھی کوڈ آف کرمنل پروسیجر اس وقت سامنے رکھ لیں تو میری بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے اوپر آپ دیکھیں گے دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 5 آف 1898، یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا شارٹ ٹائٹل ہے۔ شارٹ ٹائٹل کیوں ضروری ہے یا کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے وہ قانون بننے کے بعد میں آنے والے بہت سارے قوانین میں اس قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے۔
یہ شارٹ ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ اس قانون کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو شارٹ ٹائٹل دیا جاتا ہے، جس طرح کہ کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کو جہاں پہ بھی کسی دوسرے ایکٹ میں یہ ٹائٹل آ جائے گا، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 5 آف 1898، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسی ایکٹ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کسی کو اور ایکٹ کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوگا، اور شناخت ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں جو بھی بات ہو رہی ہے یہ اسی ایکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو اس میں لانگ ٹائٹل ہے وہ نارملی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایکٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں، لیکن ایک اشارہ کرتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ پھر میں اسی کا لانگ ٹائٹل پڑھوں گا، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا، یہ ہے این ایکٹ ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لا ریلیٹنگ ٹو دا کرمنل پروسیجر۔ اب اس ٹائٹل نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ قانون جو ہے کس غرض سے بنایا گیا ہے، اور یہ غرض یا آبجیکٹ کیا ہے کہ اس کا مقصد کرمنل پروسیجر کے ریلیٹنگ لا کو امینڈ کرنا، یعنی کہ جو پہلے سے موجود لا تھا اس کو امینڈ کرنا، اور جو مختلف ایکٹس یا قوانین میں بکھری ہوئی شکل میں پروسیجر موجود تھا اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک ایکٹ میں جمع کر کے تو نافذ کرنا۔ یہ کسی حد تک وضاحت کر دیتا ہے کہ آئندہ جو ایکٹ کے سیکشنز آ رہے ہیں یا جو چیپٹرز آ رہے ہیں ان میں کیا بیان کیا جانا۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے پریمبل۔ پریمبل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ آنے والے ایکٹ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک ایڈیشن جو کیا جاتا ہے وہ ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایکٹ کو پاس کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی جاتی ہے کہ کیوں اس ایکٹ کو پاس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مثال کے لیے میں نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر سامنے رکھا ہے، اس میں آپ لانگ ٹائٹل کے بعد دیکھیں گے whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to criminal procedure۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ مناسب ہے کہ کنسالیڈیٹ کر دیا جائے اور امینڈ کر دیا جائے اس لا کو جو بکھرا پڑا ہے اور اس میں ترامیم کی ضرورت ہے، جو کہ کرمنل پروسیجر کے ریلیٹڈ لاز ہیں ان کو، تو اس لیے یہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور پریمبل میں اس کی نیکسٹ لائن اس کے بعد یہ ہوتی ہے اٹ از ہیئر بائی انیکٹڈ ایز فالو، یعنی کہ پریمبل میں نے بتا دیا کہ یہ قانون بنانے کی چونکہ یہ ضرورت تھی، ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لا ریلیٹنگ ٹو کرمنل پروسیجر، یہ ضرورت تھی اس کی کہ یہ اپروپریٹ تھا، ایکسپیڈینٹ تھا کہ کنسالیڈیٹ اور امینڈ کر دیا جائے، لہٰذا اٹ از ہیئر بائی انیکٹڈ ایز فالوز، درج ذیل میں اس کو ہم نے کنسالیڈیٹ بھی کر دیا ہے اور امینڈ کر کے پیش بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد پریمبل کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ آپ کو نارملی ایکٹ کے پہلے سیکشن میں یا آرٹیکل میں نظر آئے گی۔ اس میں ہوتا ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ یہ ایک سیکشن میں جو ایک ہی سب سیکشن پر یا سیکشن پر مشتمل ہو یا زیادہ سب سیکشنز ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹائٹل کے لیے الگ سب سیکشن ہو سکتا ہے، کمنسمنٹ کے لیے الگ ہو سکتا ہے، ایکسٹینٹ کے لیے الگ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں لا میں، اور یہ انتہائی ضروری ہیں، ٹائٹل، پریمبل، اور یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ نارملی اسٹوڈنٹس پہلے صفحات کو غیر ضروری سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اصل جو سیکشنز ہیں وہ پڑھیں، نہیں،
اصل سیکشنز نے گائیڈنس بھی ادھر سے لینی ہوتی ہے اور بہت ساری سگنیفیکنس حاصل ہوتی ہے اس شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اور کمنسمنٹ کو. اب ضابطہ فوجداری چونکہ ہمارے سامنے ہے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے پہلے سیکشن میں بتایا کہ شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ. دس ایکٹ میں بی کالڈ دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اینڈ اٹ شیل come into force on the first day of July 1898. اب یہ انفورسمنٹ کی اور پاس ہونے کی جو ڈیٹ کا ڈفرینس ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا اس پر، لیکن اس وقت اس نے کیا بتا دیا ہے اس سیکشن نے، کمنسمنٹ نے، کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ کمنس کب سے ہوگا، یہ لاگو کب سے ہوگا. یہ لاگو ہوگا 1 جولائی 1898 سے. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کسی قانون کے تحت کسی کو سزاوار قرار دینا اس وقت تک نہیں قرار دیا جا سکتا کسی کو کسی بھی جرم کا سزاوار کہ جب تک اس کے کسی فعل کو پہلے سے جرم قرار ہی نہ دیا جا چکا ہو. مثلا اگر کوئی سبسٹانٹیو لا جو پنشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کسی فعل کے لیے، ایکٹ کے لیے، وہ پاس ہوتا ہے سے 14 اگست 1922 کو. اب 13 اگست کو اگرچہ کسی نے وہی فعل کیا ہو جو 14 اگست کو کمنس ہونے کی بنا پہ جرم ہوگا، اس کو 14 اگست کو پاس ہونے والے ایکٹ کے تحت سزا نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ وہ فعل اس نے اس وقت کیا تھا جب ابھی وہ ایکٹ کمنس ہی نہیں ہوا تھا. اس لیے کمنسمنٹ آف ایکٹ کی جو ہے وہ ڈیٹ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اب اس کے آگے آتا ہے کہ ایکسٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ قانون جو پاس ہو رہا ہے یہ کدھر کدھر لاگو ہوگا. اس میں ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ کن کن علاقوں میں نافذ ہوگا. پھر اگر مالی معاملات ہیں تو اس میں وہ بتائیں گے کہ کس قسم کے معاملات میں یہ ایکٹ لاگو ہوگا. جس طرح ٹیکسیشن کے متعلق جو لا ہے وہ انکم ٹیکس کے متعلق جو لا ہے وہ صرف انکم ٹیکس کو ڈیل کرے گا، جبکہ سیلز ٹیکس کا الگ ایکٹ ہے، وہ سیلز کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئیں گے ان کو ڈیل کرے گا. اگرچہ ہیں دونوں ٹیکسز لیکن دونوں کی الگ الگ ایکسٹینٹ بتا دی گئی ہے کہ سیلز کے اوپر جو ٹیکس لگیں گے وہ ان کو سیلز ٹیکس ایکٹ ڈیل کرے گا، اور جو انکم ہے اس کے بارے میں وہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس میں وہ سارا کچھ بتایا گیا ہے. اب اس کے حوالے سے یہ اس کا جو سیکشن 1 کے سب سیکشن 2 میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی جو ایکسٹینٹ دی گئی ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں کافی ہیلپ ملے گی اس کو سمجھنے میں. اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان، یہ سارے پاکستان میں لاگو ہوگا، بٹ ان دا ایبسنس آف اینی اسپیسیفک پروویژن ٹو دی کنٹریری. لیکن اگر کوئی اس کے مخالف اسپیسیفک پروویژن نہ ہو، نتھنگ ہیئر ان کنٹین شیل افیکٹ، اس میں موجود کوئی بھی شک جو ہے وہ متاثر نہیں کرے گی اینی اسپیشل اور لوکل لا، کسی اسپیشل اور لوکل لا کو ناؤ ان فورس جو اب نافذ ہے، اور اینی اسپیشل جورسڈکشن اور پاور کنفرڈ، یا ایسا جورسڈکشن یا پاور جو دی گئی ہے، اور اینی اسپیشل فارم آف پروسیجر پریسکرائبڈ، یا جو کوئی ایسا اسپیسیفک پروسیجر پریسکرائب کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بائی اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، جو کسی بھی وقت جو نافذ ہے وہ اسپیشل پروسیجر جو پرووائڈ کرتا ہے کسی لا کا.
اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر دیکھیں تو اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ایکسٹینٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ سارے پاکستان میں لاگو ہوگا. کن کن پہ نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کوئی اسپیشل لا بنا ہوا ہے، مثلا اگر وابڈا کے متعلق، الیکٹریسٹی لا کے متعلق کوئی اسپیسیفک پروسیجر انویسٹیگیشن کا یا ٹرائل کا بیان کر دیا جائے گا تو اس پہ وہ اسپیشل لا لاگو ہوگا، یہ لا کوڈ آف کرمنل پروسیجر لاگو نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کی ایکسٹینٹ کو لمٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لوکل لا کسی خاص ایریا کے متعلق لا میں یا کسی اسپیشل لا میں کوئی اسپیشل پروسیجر بتا دیا جائے گا تو پھر وہ لاگو ہوگا، یہ لاگو نہیں ہوگا. دوسری بات کہ اگر کسی کو کوئی اسپیشل جورسڈکشن، کسی فورم کو، کورٹ کو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو اگر کوئی اسپیشل پاور اور جورسڈکشن کنفر کر دی گئی ہے اسپیسیفکلی، تو پھر اگر وہ جورسڈکشن اسپیشل اس کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں نہیں بھی ہے تو اسپیشل لا کی موجودگی میں اسپیشل لا پریویل کرے گا اور وہ جورسڈکشن بھی کورٹ یا فورم یا آفیسر جو بھی ہوگا وہ استعمال کر سکے گا. اب یہ شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اور کمنسمنٹ کے بعد جو دیکھنے والی چیز ہے، اب یہی قانون جو ضابطہ فوجداری ہے یہ پاس ہوا. آپ جب پہلے صفحے پہ شارٹ ٹائٹل دیکھیں گے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے 22 مارچ 1898. یہ لا جو ہے 22 مارچ 1898 کو پاس ہوا، لیکن اسی لا میں جس وقت یہ پاس ہوا اس دن یہ 22 مارچ 1898 کو لکھ دیا گیا کہ یہ لاگو جو ہوگا، کومنس جو ہوگا، یہ ہوگا 1 جولائی 1898 کو. یعنی کہ 22 مارچ 1898 سے لے کے 1 جولائی 1898 تک اگر یہ قانون پاس ہو کر معرض وجود میں آ گیا ہوا تھا لیکن لاگو نہیں ہوا تھا 1 جولائی 1898 تک، کیونکہ اس میں کمنسمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 جولائی 1898 لکھی گئی تھی. اب اس حوالے سے ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ ضروری ہے اسی سٹیج پہ دیکھ لینی کہ جب یہ قانون نافذ کیے جاتے ہیں تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جن کو پراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا جاتا ہے، ایک جن کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا جاتا ہے. پراسپیکٹیو کا ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن قانون نافذ ہوا ہے اس دن اور اس دن کے بعد جو ہے وہ یہ لاگو ہوگا. ریٹراسپیکٹیو کا اردو ترجمہ ہے مؤثر با ماضی، یعنی کہ کوئی کیس، کوئی جو لا ہے اس کو ماضی سے بھی مؤثر کیا جا سکتا ہے. اس میں سمجھنے کے لیے جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ سبسٹانٹیو لا جو حقوق کا تعین کرتا ہے یا اوفینسز کی ڈیفینیشن اور پنشمنٹ متعین کرتا ہے، اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دیا جاتا. اس کو اسی دن سے لاگو کیا جاتا ہے کہ جس دن وہ کہا جائے کہ اس دن سے یہ کمنس ہوگا. اس کا اثر نہ رائٹ کریٹ کرنے میں، نہ کسی جرم کے لیے لائبل کرنے میں. جس دن ایکٹ پاس ہو، جس دن قانون پاس ہو، اس سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایکسیپشنز ہیں، وہ میں بتاتا ہوں ابھی. اسی طرح جو پروسیجرل لا ہوتے ہیں ان کا چونکہ حقوق کے حصول کا پروسیجر صرف وضع ہوتا ہے، کسی کو حقوق ملتا نہیں ہے، کسی کا کوئی فعل جرم قرار نہیں پاتا. جو جرم قرار پا چکے ہوں یا حقوق متعین ہو چکے ہوں ان کے لیے صرف پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تو نارملی یہ جو پروسیجرل لا ہوتے ہیں یہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ رکھتے ہیں اور یہ ماضی سے مؤثر قرار دیے جاتے ہیں. اس کی بھی ایکسیپشن ہے، وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں. پہلے میں سبسٹانٹیو لا کی جو
ایکسیپشن ہے وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سبسٹینٹیو لا اگرچہ عمومی طور پہ قرار نہیں دیا جاتا کہ یہ ماضی سے مؤثر ہوگا، لیکن مخصوص حالات میں یہ اگر قانون ساز ادارہ سمجھے تو وہ اس کو کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمارا نیب آرڈیننس ہے۔ یہ نیب آرڈیننس پاس ہوا 17 نومبر 1999 کو، لیکن اس کی جو کمنسمنٹ ہے وہ کمنسمنٹ کے سیکشن میں یہ واضح کر دیا گیا، دس آرڈیننس شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ ایٹ ونس کا مطلب یہ ہے کہ 17 نومبر 1999 کو یہ ایٹ ونس نافذ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ایڈ کیا کیا گیا، اینڈ شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو کم انٹو فورس فرام دا فرسٹ ڈے آف جنوری 1985، یعنی کہ نافذ یہ ہو جائے گا 17 نومبر 1999 کو، لیکن اس کو تصور کیا جائے گا کہ یہ نافذ ہو چکا ہے فرسٹ ڈے آف جنوری 1985 کو، یعنی کہ 1 جنوری 1985 میں بھی جو اس کے بعد 1 جنوری اور اس کے بعد 17 نومبر 1999 تک اس پیریڈ کے دوران بھی جو ایسے ایکٹس ہوئے ہیں جو اس نیب آرڈیننس میں دیے گئے اوفینسز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، وہ بھی اس کے تحت کور ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبسٹانٹیو لا کو بھی قانون نے ماضی سے مؤثر قرار دیا، یعنی کہ اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا۔ اب اسی طرح پروسیجرل لا کا جس طرح میں نے کہا کہ نارملی پروسیجرل لا کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا جاتا ہے، لیکن پروسیجرل لا کے ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ ہونے کے باوجود پروسیجر کے دوران کچھ رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں جن کو سبسٹانٹیو رائٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ان رائٹس کو جو ایسے رائٹس حاصل ہو چکے ہیں ان پر پروسیجرل لا کا ماضی سے مؤثر قرار دیتے ہوئے ان رائٹس کو سنیچ نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیجرل رائٹس میں چونکہ اس وقت کا ضابطہ فوجداری کی ہی کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں نے کہا کہ میرے سامنے موجود ہے، جس سے میں وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں، تو اسی کا ایک سیکشن ہے 497 جو کہ ضمانت سے ڈیل کرتا ہے، اور اس کے مطابق 497 کے تحت جو ہے وہ ضمانت کا رائٹ کس کس کو ہوگا وہ ہے، اور اس میں ایک پرووائزو ہے۔ پرووائزو کی ڈیفینیشن along with some other definitions ہم نے اگلے لیکچر میں وضاحت سے کرنی ہے۔ اس وقت پرووائزو کا صرف یہ کہوں گا کہ پرووائزو سیکشن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ سیکشن کے سکوپ کو یا لمٹ کرتا ہے یا ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ اس میں جو کیا گیا تھرڈ پرووائزو اس میں موجود ہے کہ 2 سال کے بعد کوئی ایسا شخص جو سزائے موت کا یا عمر قید کا ملزم ہو اور 2 سال تک اس کا ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو، اور اس ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے میں تاخیر کی ذمہ داری اس پر نہ ہو، تو میرٹس کو چھوڑ کے ارسپیکٹیو آف دی میرٹس اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی جائے گی، 2 سال اگر وہ جیل میں رہ چکا ہے اور اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا۔ اب یہ پرووائزو جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر ہیں پاکستان کے، وہ ایک ایسے ہی کیس میں ملزم تھے، ان کو 2 سال ہو گئے قید میں، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اب ضمانت پہ باہر آ جائے گا، جو وہ ان کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اس تھرڈ پرووائزو کو پروسیجر میں سے omit کر دیا کہ اب یہ قانون کا حصہ ہی نہیں رہا، کوئی اس بنا کے اوپر ضمانت کروانے نہیں آ سکتا۔ لیکن آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں فائل ہوئی، اور اس اومیشن آف تھرڈ پرووائزو کو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو چونکہ اس کو omit کرنے سے پہلے آصف علی زرداری کو پروسیجر کے تحت 2 سال کے بعد ضمانت کا حق حاصل ہو چکا تھا،
اور یہ ایک سبسٹانٹیو رائٹ تھا، اس لیے اس کو سبسیکوینٹ لیجسلیشن سے بعد میں پروائزو اومٹ کر کے ختم کر کے اس کی ضمانت نہیں روکی جا سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کی ضمانت منظور کی، فیڈریشن نے اس سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ایسے پروسیجر جن کے تحت کوئی سبسٹانٹیو رائٹ ایکرو ہو چکا ہے کسی کا، اس کو حق حاصل ہو چکا ہے، وہ بعد میں لیجسلیشن کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایکسیپشن ہو گئی پروسیجر لا کے ریٹراسپیکٹیو افیکٹ نہ رکھنے کی۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں جو ضروری ہے اس وقت کہ ریپیل کا ایک سیکشن ہوتا ہے اس میں، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو کنسالیڈیٹ کر دیا ہے اور امینڈ کر دیا ہے لا کو کرمنل پروسیجر کے جو ریلیٹڈ ہے، تو اس کے بعد لا کے اینڈ میں وہ ہوتا ہے ایک سیکشن ریپیل کا، اور اس سیکشن میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایکٹ آنے کے بعد کون کون سے لا جو ہیں وہ یہ ایکٹ ریپیل کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ والے لا فیلڈ میں نہیں رہیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بھی یا یہ کہا جاتا ہے کہ دوز آر ہیئر بائی ریپیلڈ، اور وہ جس وقت یہ لا کومنس ہوگا وہ ریپیل ہو جائیں گے، یا پھر ریپیل کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لا کس تاریخ کو جو ہے وہ ریپیل ہو جائے گا یا سمجھا جائے گا کہ یہ ریپیل ہو گیا ہے، اور اس کے تحت جو جرائم ہیں یا جو حقوق ہیں وہ اسی وقت سمجھے جائیں گے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، جو وہ اس کی ڈیٹ آف ریپیل اس ایکٹ میں بتا دی جائے گی۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے لاز کے فریم ورک کے بارے میں ہم نے آپ سے گزارشات کی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ الفاظ جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ان کی اسپیسیفک سگنیفیکنس ہے ود ریگارڈ ٹو دی اسٹڈی اینڈ انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیچوٹس، کہ کن کن الفاظ کو کس طرح ڈیفائن کرنا ہے اور ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، یہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔